جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا۔ ایمان والو، آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسا بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے کہ کچھ ذاکرین یہ الفاظ ادا کیا کرتے ہیں کہ جن کو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور جن کو ہم پسند نہیں کرتے وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے۔ جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا۔ صحابہ کرام کے متعلق یہ ایسے الفاظ، یہ محرم الحرام میں کچھ ذاکرین نے ایسے الفاظ ادا کیے ہیں۔ اور میرے والد جو تھے وہ صوفیہ جس طرح ہوتے ہیں نا، صوفی رجحان رکھنے والے تھے۔ صوفی کون ہوا کرتا ہے؟ صوفی وہ ہوا کرتا ہے جو ہر ایک کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیا کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین حاصل کرتا ہے۔ لہذا آج ہمارا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ آج ہم ترنم کو سن کر، آج ہم سر کو سن کر پیغام کوئی نہیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن دوسرے مسالے کے لوگ وہ اپنا پیغام پہنچاتے جا رہے ہیں۔ آج لوگ صحابہ کرام کی بے حرمتیاں کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ ایمان والو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ صحابی بنتا کیسے ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کچھ ایسے صحابہ ہیں وہ ہمارے لیے لائق تکریم نہیں ہیں۔ جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ صحابہ کرام تمہارے لائق تکریم نہیں ہیں تو تم لائق تذلیل ضرور ہو۔ تم لائق تذلیل ضرور ہو۔ ایمان والو، ایسے صحابہ کرام کے متعلق الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا صحابی کیسے بنتا ہے۔ آج کی ماں کسی ہونے والے مجدد کو پیدا کر سکتی ہے، آج کی ماں کی گود میں کوئی بننے والا ولی پرورش پا سکتا ہے، لیکن آج کی ماں کی گود میں صحابی نہیں آ سکتا، کیونکہ صحابی کون ہوا کرتا ہے؟ صحابی محمد مصطفیٰ کے دیدار سے صحابی بنا کیا کرتا ہے، اور اس کا مقام کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ جس نے حالت ایمان میں محمد مصطفیٰ کے آنے واحد کا دیدار حاصل کر لیا اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی کا مقام آج کتنے بھی بزرگان دین کو، ان کی محبتوں کو، حضرت اویس کا واقعہ، ان کی محبت کا، ان کے عشق کا آپ واقعہ سنتے رہے ہیں نا۔ حضرت اویس کرنی کی ذات وہ ذات ہے جن کے لیے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اویس میرا دوست ہے۔ محمد مصطفیٰ نے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے، حضرت اویس کرنی 20 سال ظاہری حیات مبارکہ پایا، لیکن آقا علیہ السلام کا دیدار حاصل نہ کر سکے، صحابی نہ بن سکے، تابعی بن گئے۔ اور ان کی محبت کا، عشق کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ میرے اویس کو تلاش کرنا اور میرے اویس سے میری امت کی بخشش کے لیے دعا منگوا دینا، میرے امت کی بخشش کے لیے دعا منگوا دینا۔ ایمان والو، کیا مقام ہے اویس کرنی کا، کیا مقام ہے ان کے عشق کا، لیکن آپ نے صحابی کا رتبہ حاصل نہیں کیا۔ اور صحابی کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات کی علم میں ہوگا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص نے شہید کیا تھا اس کا نام وحشی تھا۔ آپ کے علم میں ہے نا، اس کا نام واشی تھا۔ اس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا تھا، لیکن فتح مکہ کے وقت جب اس نے اسلام قبول کر لیا، جب وہ ایمان لے آیا تو پھر صحابی ہو گیا۔ لیکن آقا علیہ السلام کے سامنے جب ایمان لے کر آیا، آقا نے فرمایا تو ایمان تو لے آیا ہے، لیکن آج کے بعد میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آیا کرتی ہے۔ وہ دن گیا، وہ حضرت واشی بن گیا جس نے آقا کا دیدار کر لیا، حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کی آنے بعد کی زیارت کر لی، وہ صحابی رسول بن گیا۔ حضرت اویس کرنی کی محبت کا اپنا عالم ہے، ان کا ایک اپنا عشق ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن وہ تابعی بن گئے، صحابی نہ بن سکے۔ حضرت واشی وہ تھے جن کو سیدنا امیر
हमजा को शहीद करने के बावजूद भी जब ईमान लेकर आए, मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया आज के बाद मेरी आंखों के सामने नहीं आना। उस दिन के बाद हजरत वाशी हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने नहीं आए, लेकिन सहाबी रसूल बन गए। ईमान वालों, बतलाने वाली बात ये है कि हजरत वैसे करने की मोहब्बत कमाल है, आपका इश्क कमाल है, आपका जनून कमाल है, लेकिन 100 वैसे करने की मोहब्बत और इश्क को इकट्ठा किया जाए हजरत वाशी के मुकाम को नहीं पहुंच सकते। और आज के लोग हजरत अमीर मुआविया जो कातिबे वही हैं और जिनकी बैत हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की है, ये एतराज हजरत इमाम हसन की जात पर आता है। और ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनके हदिया को कबूल किया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मालूम ये हो रहा है कि हर सहाबी रसूल जो भी सहाबी का रुतबा हासिल कर देता है, हर सहाबी का अपना मुकाम है, हर सहाबी का अपना मर्तबा है, अपने 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 दराजात में अल्लाह पाक ने सबको तकसीम कर दिया है। लेकिन सहाबी आज के दौर में सहाबी नहीं बन सकता। इसलिए जो सहाबा किराम के मुताल्लिक कहे कि वो हमारे लिए लायक तकरीम नहीं है, ये एतराज इमाम हसन की जात पर जाता है, ये एतराज इमाम हुसैन की जात। रवायात में आता है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स मांगने के लिए आया। आपने फरमाया बैठ जाओ, मेरा रिस्क आ रहा है, अभी रास्ते में है। कुछ ही देर के बाद एक गुलाम आया, उसने आकर कहा कि हजरत अमीर मुआविया अर्ज करते हैं कि आप इस हदिये को कबूल कीजिए। वो हदिया क्या था? 5 थैलियां थी अशरफियों से, दीनार से भरी हुई, हजार उसमें अशरफियां थी। और वो नौकर, वो गुलाम आकर कहता है कि हजरत अमीर मुआविया अर्ज करते हैं हुजूर वाला इसको कबूल कर लीजिएगा, इसको अपने गुलामों में तकसीम कर लीजिएगा, इसके बाद फिर और रिस्क आपके कदमों में पेश कर दूंगा। ये एतराज इन हस्तियों पर आता है जिन्होंने अमीर मुआविया से सुलह इख्तियार की है। सूफी का काम क्या होता है? सूफी का काम ये है कि इल्म को हासिल करके और उस पर अमल करके अपने पास बैठने वालों को वो दीन भी पढ़ाया करते हैं और उस पर अमल भी करवाया किया करते हैं।